اب یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کی شاپنگ کے بارے میں بتاؤں. اللہ اکبر، غور کرنا. سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی. یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا. دیکھو یہاں پر بھی ایک ڈیلنگ چل رہی ہے، ایک خرید و فروخت چل رہی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. دیکھیے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو پیسہ دیتے ہیں اور چیز لیتے ہیں. جیسا کہ کپڑے خریدنے کے لیے جانا ہے، شاپنگ کے لیے گئے، پیسے دیے اور کیا لیے؟ اس کے بدلے میں کپڑے لیے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں سے ایک سودا کر رہے ہیں. وہ سودا جنت کا سودا ہے. کیا ہے کہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنت دینے کے لیے تیار ہوں. اس کے بدلے میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو، جان اور مال دو، بدلے میں اللہ تعالیٰ کی جنت لو. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی کئی صحابہ الحمدللہ اپنی جانوں کو دے دیے، اپنے مال کو دے دیے، بدلے میں جنت کو خرید لیے. کیا ہم کو بھی کبھی یہ فکر ہوئی؟ جنت ایسے ہی نہیں ملنے والی. مسلمانوں کے جان اور مسلمانوں کے مال، جان کا مطلب پھر غلط نہیں لے لینا، سمجھ رہے نا؟ جان کا مطلب جب تک ہم زندہ ہیں ہماری پوری طاقت سے اسلام کو، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے کے لیے ہماری پوری قوت، ہماری پوری صلاحیت لگا کے اسلام کو آگے پہنچائے، دعوت دین کا کام کرے، دعوت و تبلیغ کا کام کرے. یہ ہے جان لگانے کا مطلب. اس کے لیے تن من دھن لگانا. اللہ کی راہ میں جان اور مال لگاؤ، بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت دے گا. ہم صحابہ کی پوری زندگی کو دیکھتے ہیں، الحمدللہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوئی. صحابہ کو خوش ہوئے، اللہ کی راہ میں جان اور مال لگائے، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی گارنٹی بھی دی ہے. لیکن ہماری خوشی کہاں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مال لگائیں گے نئے کپڑے خریدیں گے، مال لگائیں گے اچھی اچھی کھانے کی چیزیں خرید لیں گے، مال لگائیں گے نئے برقعے خرید لیں گے، بچوں کے کپڑے خرید لیں گے، نئے گاڑیاں خرید لیں گے. اللہ اکبر. ہماری فکر یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. کیا ہم لوگوں نے بھی کبھی سوچا اللہ کی راہ میں میرا جان، یعنی میرا وقت لگاؤں گا، میری صلاحیت لگاؤں گا، پھر اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے میرا مال لگاؤں گا تاکہ اسلام آگے پہنچے. سورہ حدید آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے. جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ قرض مانگتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے، مطلب اللہ کے دین کے لیے، اللہ کا دین آگے پہنچے، پوری دنیا میں اللہ کا دین پھیلے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرض حسنہ مانگتا ہے. یعنی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پیسے لگاؤ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہترین اجر جنت کی شکل میں دے گا. اللہ کو قرض دو، اچھا قرض دو. اللہ اکبر. اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے پیسے خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال لگانا، یہ اللہ کو قرض دینا ہے. اللہ کو قرض دینا ہے. اللہ قرض مانگ رہا ہے اس کے دین کے لیے. اللہ اکبر. جب یہ بات ایک صحابی سنے جن کا نام ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں، بدلے میں مجھے اللہ کی جنت چاہیے، میں اللہ کو قرض حسنہ دینے کے لیے تیار ہوں. ان کا ایک باغ تھا، اسی میں ان کا گھر بھی تھا. فوراً گئے، پھر باہر سے ہی، اب اس باغ میں، اس جگہ میں، اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، باہر سے ہی آواز لگاتے ہیں. ان کی بیوی ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، آواز لگاتے ہیں اے میری بیوی آ جاؤ باہر بچوں کو لے کے. گھر سے آواز آتی ہے کیوں، کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ باغ، ہماری یہ جگہ، ہمارا یہ گھر اللہ کو قرض حسنہ میں نے دے دیا، آپ واپس آ جاؤ.
اللہ اکبر، نیک لوگوں کی بیویاں بھی نیک ہی ہوتی ہیں نا، وہ بھی خوشی سے یہ بات سنتے ہی اپنے شوہر سے کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے، اگر تم نے یہ سودا کر لیا تو بہت اچھا سودا کر لیا، ٹھیک ہے میں بھی نکل رہی ہوں، بچوں کو لے کے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ واپس آنے کے بعد دیکھتی ہیں کہ ایک بچہ بچے کے منہ میں ایک کھجور تھا، کھجور چبا رہا تھا، کھا رہا تھا، دیکھتی ہے پھر فوراً بچے کے منہ میں انگلی ڈال کے اس کھجور کو بھی نکال کے باہر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا آج کے بعد یہ کھجوروں کا باغ اور یہ گھر ہمارا نہیں رہا۔ اس طرح نیک لوگوں کی بیویاں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور زیادہ سپورٹ کرتی تھی اللہ کے لیے۔ میں آپ لوگوں سے اس رمضان کے موقع پر اپیل کرتا ہوں، الفرقان فاؤنڈیشن نظام آباد الحمدللہ کئی سالوں سے اسی دعوت دین کے کام میں لگا ہوا ہے۔ ایک طرف غیر مسلموں کے غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے سچے اسلام کو عام کرنا، سچے اسلام کو پوری دنیا میں پہنچانا، اور دوسری طرف مسلمانوں کے جو حالات ہے، جتنے بھی برائیاں مسلمانوں کی زندگیوں میں ہیں یا گھریلو جھگڑے ہیں، ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی ہمیشہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کے لیے اس سال آپ الفرقان فاؤنڈیشن کے لیے زیادہ سے زیادہ دل کھول کے خرچ کریں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت دے گا انشاءاللہ۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہترین آخرت کی زندگی، بہترین جنت میں جگہ دے گا انشاءاللہ۔ مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، دل کھول کے آپ دعوت دین کے کام کے لیے آپ خرچ کریں۔